اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے مدینے تک ہجرت کا مختصر سا خاکہ ہم سن چکے ہیں۔ خبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچے، یعنی مدینے کا مضافات، یثرب کے مضافات، یعنی آؤٹ اسکرٹ آف دی یثرب، تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا یثرب کے آؤٹ اسکرٹ میں، اور آج مسجد قباء وہاں موجود ہے۔ جو بھی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کے لیے جاتا ہے تو پہلے قباء میں رکتا ہے، اگر اس طرف سے داخل ہو جنوب سے تو قباء میں رکتا ہے، اور پھر قباء میں نماز ادا کر کے آگے بڑھتے۔ تو بہرحال 3 دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکے، اور ادھر مدینے میں جو لوگ حضرت مصعب بن عمیر جو فرسٹ ایمبیسڈر آف دی اسلام تھے، پہلے اسلامی سفیر تھے، مبلغ تھے، دین کی دعوت دینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ کیا تھا یثرب کو، تو ان کی محنتوں اور مشقتوں سے ایک اچھی تعداد مدینے میں اسلام قبول کر چکی تھی، اور ابھی مدینے کا نام یثرب تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب میں داخل ہوئے تو وہ مدینۃ النبی ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے مدینۃ النبی ہی کہلائے گا، یا پھر مدینہ منورہ کہلائے گا، یعنی مدینہ نبی کا شہر، مدینۃ النبی نبی کا شہر، مدینہ منورہ منور شہر۔ مدینے کے معنی شہر کے ہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب کو پہنچے، یعنی اس کا نام یثرب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے بعد مدینۃ النبی ہو گیا، نبی کا شہر یا مدینہ منورہ۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، سب جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے رضیہ کلام، عورتیں اور بچے طلع البدر علینا کا کلام سمجھیے کہ صاحب پڑھے کہ چاند نکل آیا ہے، یقینی طور پر شمس و قمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے آگے کمزور تھے، بے معنی تھے، اور اب اس مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ تشریف لائے تو لوگ رضیہ گیت گا رہے تھے، خوشی کے ترانے پڑھے جا رہے تھے کہ محمد ہمارے شہر کو آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر کوئی دوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں مہمان رہیے، آپ ہمارے ہاں مہمان رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ میری اونٹنی جو قصبہ ہے جس پر میں سوار ہوں، یہ اللہ کے حکم کی تابع ہے، یہ جہاں رکے گی میں اس کے ہاں قیام کروں گا۔ اونٹنی قصبہ چلتی، ہر ایک کے دل میں ایک تمنا، ایک آس کہ ہمارے پاس رک جائے، رسول اللہ ہمارے مہمان ہو جائیں۔ اور قربان جائیے، یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات اتار دیے، میں نے سب کے احسانات اتار دیے، لیکن انصاری صحابہ کے احسان میں اتار نہیں سکا۔ بلا شبہ جو مدینے کے صحابہ ہیں، جو انصاری صحابہ ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن اسلام کے لیے ہے، اور جب ہجرت کر کے جو صحابہ مکے سے مدینہ پہنچتے، کس سال میں پہنچے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں میں بتا چکا ہوں۔ پہنچتے تو وہ دوڑ دوڑ کے صحابہ کو ویلکم کرتے،
اور اپنے گھر لے جا کر ان کو مہمان رکھتے ہیں۔ یہاں تو نہ ان کا جو مکے سے صحابہ آئے، نہ گھر تھا، نہ ان کا بزنس تھا، نہ کوئی بیوی تھے، نہ بچے تھے، نہ کوئی دولت تھی، نہ کوئی عمارات تھے، نہ ٹھہرنے کا انتظام، نہ کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں تھا، مگر قربان جائیے میرے آقا نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سگے بھائی کے برابر ہے، سگے بھائی کے برابر ہے۔ اس میں اور ایک بات سن لیجئے، آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بات نکلی تو وہی ایک بات سمجھاتے ہوئے پھر ہم ہجرت پر آ جائیں گے۔ تو کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھنا بھی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو صحابہ اکرام ٹکٹکی باندھ کر کچھ کعبے کو دیکھ رہے، کچھ رسول کو دیکھ رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، یہ جو کعبۃ اللہ ہے نا، جتنا محترم ہے، ہم اس کا جو وقار، جو عزت، جو اکرام کرتے ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس سے زیادہ حقوق ہیں، اکرام کے، محبت کے، ایثار کے، قربانی کے۔ اس کعبے سے زیادہ محترم ایک مسلمان کے پاس دوسرا مسلمان ہونا چاہیے۔ آج ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم تو آپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دست گریباں ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو مار لیتے ہیں، چغلی کرتے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں انفارمر بہت زیادہ ہو گئے، اور جا کر مسلمانوں کی سمجھیے کہ صاحب رپورٹنگاں کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایثار و قربانی میں ہم سے بڑھ کر تو کوئی اور نہیں ہے، اور ایثار و قربانی کے بڑے بڑے نظارے انشاءاللہ آگے کے عنوانات میں بات آئے گی۔ تو انصاری صحابہ کے ایثار اور قربانی کو دیکھیے کہ مکے کے جو مسلمان مہاجر مدینہ پہنچتے تو وہ دوڑ کر ان کو گلے لگا لیتے، فرتے محبت سے ان سے چمٹ جاتے، کہتے کہ بھائی تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں لے کر جائیں گے، ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر کھانا کھاؤ، ہمارے گھر ٹھہرو۔ یہ سمجھیے کہ صاحب ان کا عمل تھا انصاری صحابہ کا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، جو مدینۃ النبی ہوا، تو صحابہ بے تحاشا دوڑ رہے، تڑپ رہے کہ اللہ کے رسول ہمارے مہمان بن جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہ اونٹنی میری اللہ کے حکم کے تابع جہاں رکے گی میں رکوں گا۔ تو ایک مقام پر وہ اونٹنی رک گئی۔ اب وہ اونٹنی رکی جہاں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہ اونٹنی رکی، اور اس کے قریب وہ کھلی زمین تھی، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اور اس کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ، میرا گھر قریب ہے، آپ میرے مہمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سمجھے کہ خیام کیے۔ اور کیسے خیام کیے معلوم؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان جو تھا وہ نیچے ایک حصہ تھا، پھر اس کے بعد بانس کا اور سمجھیے کہ چھت ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال کر ایک چھجے ٹائپ چھت بنا دیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر ایک چھت، تو 2 منزلہ گھر تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اوپر ٹھہر جائیے۔ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب، میرے سے ملاقات کے لیے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، میں نیچے ٹھہروں گا، تم اوپر جا کر ٹھہر جاؤ۔ تو اب اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نیچے ہیں
پھر فرسٹ فلور پر حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، یعنی اوپر اللہ، بیچ میں ابو ایوب، نیچے رسول اللہ۔ یہ سمجھیے کہ قسمت تھی حضرت ابو ایوب۔ اور معلوم اب حضرت ابو ایوب تو یہ نہیں کہا کہ بھائی میرے پاس تو رسول اللہ قیام کرے، اب میری جنت تو گھٹ، میرے کو محنت کیا کرنا ہے۔ جانتے ہو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کا ہیں؟ ان کی مزار ہے قسطنطنیہ، یعنی اب آج کا جو ترکی ہے وہ ترکی میں ان کی مزار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر جو فوج پہلے حملہ کرے گی، جنت کی اس کو بشارت دی جاتی ہے، جنت اس کی گھٹ ہے، پکی ہے۔ قریب 90 سال، 86 سے 90 مختلف روایات، اس عمر میں حضرت ابو ایوب انصاری جہاد کے لیے نکلے کہ بھائی میں تو یہ لشکر میں جاؤں گا، جنت پکی ہے۔ تو یہ عالم تھا اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیے، مختلف لوگ ملنے آ رہے تھے، لوگ تحفے تحائف دے رہے تھے۔ تو اسی میں ایک بوڑھی عورت پہنچی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو آپ کی خدمت میں دے دیتی ہوں۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ چھوٹا بچہ حضرت انس بن مالک، جن سے بے شمار احادیث مروی ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک کی ماں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کو دے دیا، حضرت انس کو۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان، پھر اس کے بعد حکم دیا کہ وہ جو زمین ہے جہاں میری اونٹنی بیٹھی تھی وہ زمین خرید لی جائے۔ حضرت ابو بکر نے اس کی قیمت ادا کی، وہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ تو مسجد کی زمین خریدی جاتی ہے یا کوئی تحفے میں دیتا ہے تو لی جاتی ہے، اور پھر اس کے مال کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس مال سے مسجد وہ زمین خریدی گئی ہے، اس کے بعد مسجد بنائی جاتی ہے۔ جبراً کسی کی زمین پر مسجد نہیں بنائی جاتی، جبراً کسی کے گھر پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی جاتی، کسی کی عبادت گاہ کو قبضہ کر کے بھی مسجد نہیں بنائی جاتی۔ اس کی بڑی تاریخ ہے۔ مسجد پاک، صاف، شفاف مقام پر بنتی ہے۔ ہاں اب کسی مقام پر کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ ہے، وہ تمام اس علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہ اپنی مرضی سے جو ان کی عبادت گاہ تھی اس عبادت گاہ کو اگر مسجد میں بدل رہے ہیں تو وہ بدلا جا سکتا ہے۔ کسی پر جبراً اپنی حکومت یا طاقت کے سمجھے کے بل بوتے پر کسی کی عبادت گاہ کو کھینچ کر مسجد نہیں بنائی جاتی۔ یہ مسلمانوں کی شریعت ہے، تاریخ ہے۔ اب یہ سنگھی لوگ، یہ بی جے پی RSS کے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب وارانسی کی مسجد تم نے قبضہ کی، بابری مسجد پہ تم نے قبضہ کی، جبکہ پوری دنیا ریسرچ کر لیے کہ رام چندر جی کہاں پیدا ہوئے، سپریم کورٹ میں بتا نہیں سکے کہ رام چندر جی یہ وقت، یہ گھڑی، یہ ٹائم یہاں پر پیدا ہوئے، کوئی ڈیفائن نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، مسجد دے دیے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور سیرت ہم بول سکتے ہیں کہ کون سے ٹائم میرے رسول کہاں کہاں تھے۔ خیر کوئی تقابل نہیں کر رہا ہوں، مسجد کی بات آئی تو مسجد نبوی کی زمین خریدی گئی، سیدنا ابوبکر صدیق اس کے پیسے دیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا مرکز، اور انشاءاللہ کسی اور عنوان پر مسجد مرکز کیسے اور کیسا مرکز تھا اس پر بات کروں گا۔ اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لازمی ہے مکے سے بہت سے لوگ آئے تھے، لوگوں میں مہاجر صحابہ کے گھر میں ٹھہرے تھے، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، ان کا کوئی بندوبست نہیں تھا، بعض صحابہ سمجھیے کہ بڑا پریشان بھی تھے ایسے حالات میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقعہ کرایا، یعنی ایک انصاری اور ایک سمجھیے کہ مہاجر صحابی کا،
کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو، یہ جو مہاجر صحابی ہے یہ تمہارے ذمے ہے۔ اور بڑے عظیم سمجھیے کہ صاحب اس کے نظارے پیش ہوئے جب محمد رسول اللہ نے بھائی بنایا، تو پھر کیا تھا سمجھ رہے، پورے راستے میں بازار میں اعلان کرتے گئے کہ لوگوں سنو، یہ میرا بھائی ہے، اس کو محمد رسول اللہ نے میرا بھائی بنایا۔ گھر گئے، گھر جا کر کہا کہ بھائی میری آدھی جائیداد ہے، تم لے لو، اور تم اپنے ساتھ بیوی بھی نہیں لائے ہو، دنیا نے کبھی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، تم بیوی بھی نہیں لائے، میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو گے میں اس کو چھوڑ دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے تم کو میرا بھائی بنایا۔ تو یہ ایثار، یہ قربانی، یہ محبتیں مسلمانوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں میں ایسی محبت پیدا ہو جائے، مگر آج تو سوائے نفرتوں کے، سوائے جھوٹ کے، دغے کے، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے، ایک دوسرے کی برائی کرنے کے کوئی اور سمجھیے کہ نظر نہیں آتا، جبکہ اسلام یہ ہے کہ تم آپس میں بڑے رحیم ہو، بڑے شفیق ہو۔ یہ درس محمد رسول اللہ نے دیا اور اللہ نے بھی دیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ سمجھیے کہ ہمارا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم چیز آ رہی ہے، اور تاریخ اسلام کا یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ یاد رکھیے کہ مکے میں صرف ایک مذہب تھا کثرت سے، اکثریت، وہ تھا بت پرستوں کا، بت پرستی ہوتی تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات، منات، عزا۔ پھر کعبۃ اللہ میں بھی 360 بت موجود تھے، اور چھوڑنا پڑا کعبۃ اللہ کو۔ لیکن مدینے کا کلچر اور مدینہ ڈیفرنٹ تھا۔ مدینے میں کئی مذاہب تھے، مدینے میں یہودی تھے، مدینے میں عیسائی تھے، مدینے میں سمجھیے کہ مجوسی تھے، کئی مذاہب کو ماننے والے، کچھ مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ سارے لوگ مدینے میں تھے۔ اور قبیلے تو تھے، عربوں میں قبیلوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، قبیلے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر بنایا، ایک کانسٹیٹیوشن بنایا۔ یہ دنیا کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، بڑے بڑے حکومتیں چل رہی تھی، کسرا کی سلطنت تھی، اور رومن امپائر تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن کوئی کانسٹیٹیوشن کے تحت نہیں چلتی تھی۔ جو بادشاہ بول دے وہی، جو سردار بول دے وہی حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور بنایا، کانسٹیٹیوشن، اور پھر کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان چھوٹا تھا، الٹیمیٹلی بات اس سے سمجھ میں آتی ہے، تو آپ نے حضرت انس بن مالک کے مکان پر ایک کانفرنس طلب کی۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، پہلا سیکولر کانسٹیٹیوشن بنا، اور یہ مسلمانوں نے اس کو پیش کیا، فرسٹ سیکولر کانسٹیٹیوشن۔ حضرت انس بن مالک کے مکان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھیے کہ بین المذاہب کانفرنس بلائی، یعنی مختلف مذہبوں کو ماننے والے سب کو بلایا، مختلف قبیلوں کے سرداروں کو آپ نے بلا کر کہا کہ بھئی دیکھو، مدینہ یہ جو شہر ہے، اس شہر میں کچھ اصول، کچھ قاعدے کے مطابق ہم سب کو چلنا چاہیے۔ آپ نے باضابطہ ایک کانسٹیٹیوشن پیش کیا جس کو میثاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب مدینے پہ کوئی اٹیک کرے گا تو ہم سب مل کر یونائٹڈلی اپنے شہر کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنے شہر کو بچائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ سمجھیے کہ جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے حقوق، یہودیوں کے حقوق، دیگر مذاہب کے حقوق، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے۔ تو اب مسلمان ایک آئیڈینٹیفائڈ کمیونٹی تسلیم کی گئی۔ اب تک مسلمان کوئی آئیڈینٹیفائڈ کمیونٹی نہیں تھی، کوئی ان کو ایک مذہب، یہ ایک نئے مذہب کے طور پر تسلیم کوئی بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس میثاق النبی کے ذریعے مسلمانوں کو ریکگنائزیشن ملا،
مدینے کی آبادی میں کہ ہاں بھائی یہ ایک سپریٹ کمیونٹی ہے۔ اب اس کے ساتھ مدینے کے پروٹیکشن کے لیے تمام سب راضی ہو گئے۔ عورتوں کی عزت کیسا ہوگی، کیسا سمجھیے کہ صاحب معاملات ہوں گے، مارکیٹ کیسی ہوگی، بزنس کیسا چلے گا، تمام مذاہب کے حقوق کیسے رہیں گے، سب کے مذہب کے ماننے والوں کے حقوق کا تعین کیا گیا۔ میثاق النبی ایک لمبا چیپٹر ہے، میں موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ سب نے اس کو تسلیم کیا کہ بھائی یہ تو بہت اچھی بات ہے، دس از ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہمارے شہر کے پروٹیکشن کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے شہر کے مختلف لوگوں کے سمجھے حقوق کا تعین ہو رہا ہے۔ اب اس کو چلانا، اس کو سمجھے چلانے کے لیے الٹیمیٹلی ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ، وہاں بہت سے سردار بھی بیٹھے ہوئے، مختلف قبیلوں کے سردار بھی بیٹھے ہوئے اس میٹنگ میں، اور بین الاقوامی یوں سمجھیے بین المذاہب کانفرنس تھی، تمام مذہب کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، عیسائی بھی بیٹھے ہوئے، یہودی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں اس میں۔ اب یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کانسٹیٹیوشن پیش کیا، جس کو میثاق النبی، یاد رکھیے میثاق النبی کہتے ہیں، تو اب اس کو چلانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت تھی۔ تو سب نے مل کر یونانی مس یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو چلانے کے لیے آپ امیر ہوں گے۔ تو اب مدینے کے ہیڈ یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ، صدر مملکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا۔ اور یہ کچھ اللہ کے رسول خود ساختہ نہیں بنے کہ بھئی میں نبی ہوں مجھے امیر مان لو، ایسا نہیں ہوا۔ سب نے گواہی دی کہ بھئی اے محمد آپ سمجھے، حالانکہ اس میں جیسے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ عیسائی تھے، یہودی تھے، سمجھے مجوسی تھے، سبھی مذہب کے ماننے والے تھے، سب نے کہا کہ آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں گے، آپ ان سب چیزوں کو لے کر چلیے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے صدر بنے، امیر بنے، اور یہ پہلی سمجھیے کہ مملکت کی یہ پہلی بنیاد تھی۔ اور ہیڈ کوارٹر کہاں تھا؟ ہیڈ کوارٹر تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حکومت کا جو ہیڈ کوارٹر تھا مدینے کا، جہاں سے پورے اسٹیٹ آف مدینہ کے افیئرز چلتے تھے، وہ مسجد نبوی تھی۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آج ہم گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، وہ حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوا۔ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے وہ اصحاب صفہ کا مقام، اور پھر اس کے بعد دو اور روم تعمیر ہوئے، ایک بیت المال کا روم، جو بھی لوگ تحفے تحائف دیتے وہ اس روم میں سمجھے رکھا جاتا، اور ایک روم جو باہر کے جو ڈیلیگیشنز آتے، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، تو اس روم میں بیٹھ کر فارن روم سمجھیے آپ، فارن افیئرز کا روم، تو وہ روم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں بیٹھ کر ان سے گفتگو کرتے۔ تو تین سمجھیے حجرے بنائے گئے، ایک خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک بیت المال کے لیے، اور ایک سمجھیے فارن افیئرز یا باہر کے جو بھی ڈیلیگیٹس آتے اس روم میں بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے۔ یہ مسجد نبوی کا اسٹرکچر تھا، اور مسجد نبوی سمجھے تعمیر ہوئی، تمام صحابہ مل کر تعمیر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں میں مزدور بنے، میرے آقا خود پتھر اٹھاتے، میرے آقا خود مٹی اٹھاتے، میرے آقا خود دیوار سمجھے کہ کڑی کرتے۔ تو مسجد نبوی ایسے تعمیر ہوئی، اور کھجور کے چھالوں سے چھت بنایا گیا، کھجور کے جو بڑے تنے ہوتے اس سے پلر بنایا گیا، اور کیچڑ اور مٹی اور پتھر سے دیواریں سمجھے کھڑی کی گئی۔ کوئی سنگ مرمر کا فرش نہیں تھا، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں تھا، کوئی فین نہیں تھا، کوئی پنکھے نہیں تھے، اور چنچلاتی دھوپ میں صحابہ اپنے دامن میں کبھی ٹھنڈی ریت پکڑ کر لا لیتے اور بچھا کر اس پر نماز پڑھتے۔ تو مسجد نبوی میں کوئی مصلے بھی نہیں تھے، کوئی جانمازیں نہیں تھی جیسا آج مخمل کی جانمازیں نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود
کوئی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ آج تو مخمل کی جانمازیں ہیں، آج ایسیاں مسجد میں ہیں، سارے عیش و آرام ہیں، اس کے بعد بھی ہم سمجھے کہ نمازوں پر توجہ نہیں دیتے۔ لیکن یہ وہ مسجد نبوی تھی جو تقوی کی بنیاد پر اور جو اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کا مرکز بھی تھی، اور پھر عبادت کے لیے سمجھے کہ مسجد بھی تھی۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر سمجھے کہ ہوتی تھی، اور یہیں سے اسلامی مملکت کی ایک عظیم الشان عمارت کھڑی ہوئی، اور ایسی عظیم الشان عمارت کہ کبھی دنیا کا سورج اسلامی مملکتوں پر سے غروب نہیں ہوتا تھا، ادھر غروب ہوا تو ادھر اسلامی مملکت میں نکلتا تھا۔ دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر مسلمانوں کی سطوت اور حکومت قائم ہوئی، اس کی ابتدا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، اور پھر مدینے کے بازار کو کنٹرول کیا گیا، صحابہ میں مواخذہ کیا گیا، آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، سارے افیئرز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ کنٹرول کرتے تھے۔ تو یہ سمجھے کہ اسلام کا پہلا مرکز بنا، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باضابطہ سمجھے کہ لوگوں نے چنا، اور آپ خود ساختہ صدر نہیں تھے مدینے کے، بلکہ لوگوں نے گواہی دی، دوسرے مذاہب کے لوگوں نے، کہ آپ اس مملکت کو چلائیے۔ تو اسلام کا پہلا مرکز مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کی صحیح سمجھ اور تاریخ اسلام کی صحیح فکر ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔